ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ حاضرین محترم، پاکستانی غریب عوام کے دلوں کی آواز آخرکار کسی کی زبان پر آ گئی ہے، اور وہ کس کی زبان پر آئی ہے یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، اور وہ زبان ہے IMF کی چیف کی۔ IMF چیف نے PDM کو ان کی اصلیت دکھاتے ہوئے پاکستانی غریب عوام کے جذبات ان کو بیان کر دیے ہیں۔ پاکستانیوں، آپ لوگ IMF کو اپنا دشمن مانتے ہو، اور کم از کم IMF والوں میں ہماری حکومت سے زیادہ پاکستانی عوام کے لیے درد موجود ہے۔ لیکن ناظرین، IMF کے ساتھ پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ابھی تک سائن نہیں ہو سکا۔ IMF کے چیف نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستانی حکومت کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ پاکستان کی غریب عوام کی بجائے زیادہ سے زیادہ ٹیکس پاکستان کی رچ اور ایلیٹ کلاس پر لگایا جائے، اور پاکستانی غریب عوام کو اس ٹیکس کلیکشن میں تھوڑی سبسڈی دے کر کچھ ریلیف دیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ IMF چیف نے یہ وارننگ بھی دی ہے کہ پاکستان کو یہ بھی ایشور کرنا پڑے گا کہ پاکستان اس اکنامک کرائسس کو لے کر نارمل کنٹری کی طرح فنکشن نہیں کر رہا، کہ جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ آیا پاکستان یہ لون پے آف کر بھی پائے گا یا نہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو یہ میٹھا چورن بیچ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ آلموسٹ سب کچھ ڈن ہو گیا ہے اور جلدی پہلی قسط مل جائے گی، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ اور ابھی تو IMF کی سٹیٹمنٹس ایسی تگڑی اور خطرناک آئی ہیں کہ اسحاق ڈار کے ماتھے پر بھی پسینے چھوٹ گئے ہیں، کیونکہ IMF چیف کی سٹیٹمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے بالکل بھی اس بات پر قائل نہیں ہو سکے ہیں کہ پاکستان کی PDM کرپٹ ترین حکومت پر اعتماد بھی کیا جائے یا نہیں، کیونکہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ PDM کی حکومت ایک ایسا دسترخوان ہے جس میں ہر برتن مانگ مانگ کر دسترخوان سجایا گیا ہے، اور PDM حکومت تمام کرپٹ جماعتوں کا ایک مکسچر ہے، اور اس کرپٹ مکسچر پر اعتماد کرنا مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستانی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے، اور اس وقت عمران خان کو لے کر عوام بہت چارجڈ ہے اور اس PDM حکومت پر بہت زیادہ تپی ہوئی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے الیکشنز میں PDM جماعتوں کو ایسی عبرتناک شکست ہونے والی ہے کہ یہ شکست ان پارٹیز کی ہسٹری میں تحریر ہو جائے گی، اور یہ لوگ آنے والے وقت میں اس ہار سے عبرت پکڑیں گے۔ دیکھیں ناظرین، اس وقت PDM کے حالات یہ ہیں کہ PDM جماعتیں جو کچھ بھی عمران خان کے خلاف کر رہی ہیں، جو بھی حربے استعمال کر رہی ہیں، وہ الٹا ان کے اوپر ہی پڑ رہا ہے۔ عمران خان کو زبردستی عدالت بلوایا گیا، حالانکہ عمران خان میڈیکلی خطرے سے دوچار تھے، اور جانی خطرہ بھی ان پر پہلے سے ہی تھا، جس کا ایجنسیز بھی اعتراف کر چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو حاضری سے استثناء نہیں ملا، حالانکہ یہ سہولت پہلے ان PDM جماعتوں کے لوگوں کو مل چکی ہے۔ لیکن پھر جب عمران خان نے ان کی یہ ضد پوری کر دی تو ان کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ یہ لوگ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان جب پیشی کے لیے زمان پاک سے نکلے گا تو وہ ایک اتنا بڑا ایونٹ بن جائے گا کہ غیر ملکی میڈیا بھی اس کو کور کرنے پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین سمجھ لیں کہ یہ عمران خان کا وہ باؤنسر تھا جو PDM کے سر پر جا کر لگا ہے، جو ان کو نظر بھی نہیں آیا کہ بال کہاں سے آئی اور کب ان کا سر پھاڑ کر چلے گئی۔ اور دوسری جانب PDM کو ایک اور شرمندگی بھی ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ قدرت اب ان PDM جماعتوں کی حرکتوں کو خود ننگا کرنے پر تل گئی ہے، اور یہ کچھ بھی کر لیں انہوں نے ایکسپوز ہونا ہی ہونا ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان جو PDM نے اپنی مرضی سے لگایا، اس پر بھی PDM جماعتوں نے اپنی کرپٹ ذہنیت ظاہر کرنا نہ چھوڑی، اور آفتاب سلطان جو جاوید اقبال صاحب کے بعد چیئرمین نیب اپوائنٹ کیے گئے تھے، ڈے 1 سے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے اس پریشر میں تھے کہ کیسے بھی کر کے عمران خان کے خلاف کیسز بناؤ، اس کے خلاف جھوٹے کرپشن کے کیس بناؤ، اس کو انویسٹیگیشن کے لیے کال کرو اور اس کی پیشیاں کرواؤ، اس کو اندر کرو اور نااہل کرواؤ۔ دیکھیں ناظرین، آفتاب سلطان صاحب ایک بیوروکریٹ رہ چکے ہیں اور 2013 میں IG پنجاب کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ایک اچھے کریڈیبل آفیسر ہیں، اور اب ایک بندے نے کرپشن کی ہی نہیں تو چیئرمین نیب فیک کیسز کیسے بنا سکتا ہے؟ کم از کم آفتاب سلطان جیسے ذی شعور شخص تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور پھر انہوں نے چیئرمین نیب جیسے طاقتور عہدے سے
ریزائن کرنا ہی مناسب سمجھا، اور انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ ان پر پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے عمران خان پر جھوٹے کیسز بنانے کے لیے بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن ان کا ضمیر ان کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو دوستو، پی ڈی ایم اب بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا کریں۔ خاص طور پر نون لیگ کا تو اب بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ پنجاب ان کے ہاتھ میں تھا، اب وہ بھی مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اس کا اعتراف خود مریم نواز صاحبہ نے سلیم صافی کو دیے ہوئے انٹرویو میں کیا۔ چلو، ایک اچھی بات تو یہ ہوئی ہے کہ یہ مان چکے ہیں کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ کے پی کے کے اندر خان بیٹھا ہے، لاہور میں بھی خان کا قبضہ ہو گیا ہے، اور عوام نے ان کی چیچک زدہ طرز حکومت کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے ناظرین کہ یہ لوگ اس قابل بھی نہیں رہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے، یہ ووٹ مانگنے کے لیے گلی محلوں میں جا سکیں، کہ ان منافقین کی شکلوں پر عوام تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ کہ جب عمران خان نے 12 روپے پیٹرول بڑھایا تو پورے 2000 دینے والی مریم اورنگزیب تب عوام کا درد رکھ کے یہ پریس کانفرنس کرتی دکھائی دیتی تھی، اور عمران خان سے بار بار یہ سوال کرتی تھی کہ 12 روپے پیٹرول بڑھاتے ہوئے عمران خان تمہارا دل نہیں کانپا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو اب ان کی حکومت نے جب ایک مہینے کے اندر 62 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، اور وہ بھی اوگرا کی سمری کے بغیر، تو اب یہ منافقین کہاں ہیں؟ ناظرین دیکھیں، اب یہ حربے، یہ بے وقوف بنانا، یہ لگی چپڑی سکرپٹڈ باتیں، عوام کو بے وقوف سمجھنا، لالی پاپ دے کر ووٹ لینا، یہ سارے حربے اب کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں ہسٹری ہو چکے ہیں۔ عوام اب ان کے ٹوپی ڈراموں میں نہیں آنے والی۔ مطلب ناظرین، ان کی مقبولیت کا اس قدر بھرکس نکل چکا ہے کہ ان کے اپنے لیڈرز میڈیا میں آ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم میڈیا کا سامنا اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس پیٹرول اور مہنگائی کو ڈیفینڈ کرنے کی ہمت تک نہیں ہے۔ اور اب اگر آپ غور کریں تو مسلم لیگ نون کے پاس ان کے کارناموں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا تو عطا تاڑر رہ گیا ہے، یا پھر عظما بخاری، اور یا پھر پورے 2000 دینے والی آنٹی۔ اندازہ کریں کہ ان کے سینئر لیڈران ان کی اپنی حکومت کے کارناموں کو ڈیفینڈ کرنے سے بھاگ رہے ہیں، اور بھاگیں بھی کیوں نہ، کیونکہ 1 سال ہونے کو آیا ہے اس پی ڈی ایم امپورٹڈ حکومت کو، اور ابھی تک ایک اچھی خبر یہ قوم کو نہیں دے پائے۔ اور آئی ایم ایف جو اسحاق ڈار صاحب کو ناٹ اے بگ ڈیل لگتا تھا، انہوں نے بھی ان کی ایسی آنکھیں باہر نکلوائی ہیں کہ ان کو کم از کم یہ احساس ہو گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت لے کر انہوں نے اپنی سیاست کو ہی دفن کیا ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس چکر میں سب سے زیادہ نقصان اس ملک کا ہوا ہے، اور اس کے بعد غریب عوام کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نئی نیوز اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔